ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ سید ثقلین بخاری کی اپنی ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی۔ متعدد سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ملزم پولیس کو مطلوب ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او سید ثقلین بخاری کی سربراہی میں پولیس تھانہ راجہ جنگ کی بڑی کارروائی، انتہائی خطرناک ریکارڈ یافتہ ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ راجہ جنگ سمیت متعدد علاقوں میں وارداتیں کرنے والا موٹر سائیکل سوار گروہ راجہ جنگ نہر پر دوران واردات پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل دوڑا دی، جس پر پولیس ملازمین محمد ندیم خان اور مراتب سندھو نے ڈاکوؤں کا تعاقب شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے راجہ جنگ کے نواحی گاؤں متا نہر پر جا کر موٹر سائیکل چھوڑ کر نزدیکی کماد کی فصل میں گھس گئے۔ پولیس تھانہ راجہ جنگ نے موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا۔ اہل علاقہ کے ساتھ کماد کی فصل کا گھیرا ڈال کر ایس ایچ او سید ثقلین بخاری کی سربراہی میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن ایک ڈاکو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ ڈی پی او قصور صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ سید ثقلین بخاری کی سربراہی میں پولیس تھانہ راجہ جنگ کی بڑی کارروائی، انتہائی خطرناک ڈکیت گینگ خضر عرف خضری ساتھیوں سمیت گرفتار۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ سید ثقلین بخاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب ریکارڈ یافتہ انتہائی خطرناک خضری ڈکیت گینگ ساتھی علی رضا، حمزہ، عابد علی اور سرگنا خضر عرف خضری سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ سید ثقلین بخاری کے مطابق خضری ڈکیت گینگ تھانہ راجہ جنگ، تھانہ تا شیخم اور رائے ونڈ قصور روڈ سمیت دیگر متعدد مقامات پر ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے۔ خضری ڈکیت گینگ دوران واردات اسلحے کے زور پر شہریوں سے موبائل فونز، نقدی، موٹر سائیکل سمیت قیمتی سامان چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ خضری ڈکیت گینگ سے 1,50,000 روپے نقدی، موبائل فونز، موٹر سائیکل، بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ خضری ڈکیت گینگ کے خلاف تھانہ راجہ جنگ میں مقدمہ رجسٹر کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او تھانہ راجہ جنگ سید ثقلین بخاری اور ان کی ٹیم کو ڈی پی او قصور صہیب اشرف نے شاباش بھی دی ہے۔ سپیریئر کالج ماناوالا کی طرف سے نجی میرج ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد قوم کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ تقریب میں لوگوں کی کثیر تعداد کے علاوہ سیاسی و سماجی اور صحافی برادری نے بھی شرکت کی، جبکہ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عدنان کی اس رپورٹ میں۔ سپیریئر کالج ماناوالا کی طرف سے نجی میرج ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا مقصد قوم کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ تقریب میں لوگوں کی کثیر تعداد کے علاوہ سیاسی، سماجی اور صحافتی برادری نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں سینئر صحافی سمیع اللہ وٹو، خان اکبر خان، رانا عدنان شاہد، سہیل سلطانی اور محمد عدنان دانی نے بھی شرکت کی۔ اپنی نوعیت کا ماناوالا میں یہ ایک منفرد فنکشن تھا۔ اس طرح کا فنکشن پہلے ماناوالا کی سرزمین پہ نہیں ہوا۔ اللہ اس کالج کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سپیریئر کالج ماناوالا کے ڈائریکٹر رانا سلیم اور پرنسپل ساکی جوید بٹی نے بھی آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ رانا سلیم، رانا کاشف، چیئرمین رانا طارق نے تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کو شیلڈوں سے نوازا۔ ماشاءاللہ سپیریئر کالج ماناوالا نے بڑا اچھا پروگرام انعقاد کیا ہے۔ آج سپیریئر کالج کا جو فنکشن ہوا ہے یہ بہت اچھا فنکشن ہوا۔ آنے والے مہمانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے ایم سی کیو ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ سپیریئر کالج ماناوالا میں نے ٹیسٹ دیا تھا اور وہاں سے میری پوزیشن آئی ہے۔ سپیریئر کے حوالے سے جی ماشاءاللہ بڑا زبردست اقدام ہے، تو مبارکباد دوں گا ڈائریکٹر صاحب کو اور خاص کر پرنسپل صاحب کو۔ بڑے ہی اچھے سہولتیں اور تعلیم حاصل دے رہے ہیں، اللہ کو کامیاب کرے۔ تو آج ہم نے اپنے استاد اکرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے پروگرام کیا تھا۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ماناوالا کی سرزمین میں جب سپیریئر کالج بنایا اور ہمیں بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر رانا سلیم نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم جی سر، سپیریئر کالج جو ہے وہ علاقے کے لیے بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمیں موقع ملا علاقے کی خدمت کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ، اور ان سب کی شرکت کی وجہ سے یہ تقریب ہماری جو کامیاب۔ پرنسپل سپیریئر کالج ساکی جوید بٹی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، آپ تشریف لائے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے آج کا پروگرام تھا ٹربیوٹ ٹو نیشن بلڈرز اینڈ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی۔ سپیریئر کالج ماناوالا کی طرف سے ان کو ایک ٹربیوٹ پیش کیا گیا جو مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ اساتذہ کرام ہیں، وکلاء برادری ہے، صحافی برادری ہے، ہر اس
शोबे को हमने इनवाइट किया जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। उनको बुला के सुपीरियर कॉलेज मानावाला की तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया गया, उनके एजाज़ में उनको एजाज़ी शील्ड पेश की गई। आखिर में मेहमानों की बेहतरीन खाने से तवाज़ा की गई और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना जुल्फकार सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिवीज़नल कमिश्नर सलवत सईद ने लड़कियों को तलीम याफ्ता बनाना माशरे में इक़्तिदार के फ़रोग़ और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में बुनियादी अहमियत का हामिल है, जिसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को बिला इम्तियाज़ तलीम हासिल करने के मौके फ़राहम किए जाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिवीज़नल पब्लिक स्कूल चीचा वतनी कैंपस के गर्ल्स सेक्शन में इजाफी एक ब्लॉक इफ्तिताह के मौका पर किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन करमानी के अलावा एक अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन करमानी ने चीचा वतनी कैंपस के निसाबी व गैर निसाबी सरगर्मियों पर रोशनी डालते हुए बताया कि साहिवाल बोर्ड ज़ेर एहतमाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में भी हमारे इदारे के तलबात ने नुमायाँ पोजीशन हासिल की है। काजी अहमद से हमारे ब्यूरो चीफ साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद और सकरंड तहसील और इसके गिरदोनवा के शहरों और देहातों में हालिया बारिशों ने तबाही मचा के रख दी। मुतासरीन खुले आसमान तले सड़कों के किनारे बेयारो मददगार ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। नाअहल इंतज़ामिया की नाअहली और लापरवाही के खिलाफ सैकड़ों बरसात मुतासरीन ने कौमी शाहराह पर वाक़या जुंड नहर पर कौमी शाहराह ब्लॉक करके इंतज़ामिया के खिलाफ धरना दे दिया, जिसके बाद कौमी शाहराह के दोनों जानब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर सख्त परेशान, मोटरवे पुलिस की एहतजाज ख़त्म कराने की कोशिश नाकाम। SUP के मरकज़ी सदर सैयद ज़ैन शाह मुजाहरीन से यकजहती के लिए एहतजाजी धरने में शरीक हुए और मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाब मुतासरीन के पास भी गए। सकरण खां जिते भी पुकार आई असां इंतज़ामिया सां माना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया खां वठी सभिनि सां ॻाल्हायूं पिया, पर मूंखे अफ़सोस सां चवणो थो पए त सुबुह खां वठी हेसि ताईं जेके बि 2-4 वॾा मसइला आया कंहिंजो बि को निबेरो कोन थो थिए। सही हाणे उन्हनि जा सबब कहिड़ा आहिनि? फंड्स मथां ई खाई था वञनि, हेठि नथा अचनि, जो मोबिलिटी जेका डिस्ट्रिक्ट जी आहे उन जी एक्टिविटी हेठि नज़र नथी अचे। ऐं तव्हांखे रुगो ॿुधायां त मींहं खे बंदि थिए 2 ॾींहं थिया आहिनि, उन खां पोइ तबाहकारियूं मींहं जे ॾींहंनि ते रुगो जायूं किरियूं, पर हींअर ॻोठनि जा ॻोठ तबाह बर्बाद थिया आहिनि। असां वटि सकरन ॾे 2 यूनियन काउंसिल फतेहपुर मजीद किरो इन्हनि में हाणे पाणी पियो अचे, मथां खां देन जूं दहियूं ॿुॾी वियूं आहिनि। हेॾां ओरियां हेॾां यूनियन काउंसिल बहावल शाह ऐं सुखियो मनाए जो उहे पोयनि 2 ॾींहंनि में हिते तव्हांखे 4 फुट पाणी नज़र ईंदो, 20 फुट ऐं हीअं ॾिसी आयो जिन जी ॻोठनि जी छित नज़र नथी अचे। उन में सिर्फ़ु इंतिज़ामी मामिलो आहे, हिकिड़नि चङनि मुड़सनि जे ज़मीनुनि मां पाणी निकिरणो आहे। काजी अहमद से हमारे ब्यूरो चीफ साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद में 3 रोज़ा मलवा शाख में पड़ने वाला शुगाब ताहाल महकमा इनहार की जानब से काबू न पाया जा सका। इलाका मकीन ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत इनहार के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। काजी अहमद में 3 रोज़ा कबल मलाह शाख में पड़ने वाले 60 फुट चौड़े शगाफ ने तबाही मचा दी। करीबी आबादी रहायशियों का शगाफ बंद न करने पर इंतज़ामिया और महकमा इनहार के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए कहा, पहले ही सैलाबी पानी से परेशान है, दूसरी जानब शगाफ के बास नहरी पानी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। 3 दिन गुजरने के बावजूद महकमा इनहार और इंतज़ामिया शगाफ बंद करने के लिए नहीं पहुंची। मुजाहरीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। काजी अहमद से हमारे ब्यूरो चीफ साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद में बारिश मुतासरीन की मदद के लिए छिपा की टीम पहुंच गई। मुतासरीन को रेस्क्यू करने के साथ साथ राशन भी फ्राहम किया गया। ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद में तूफ़ानी बारिशों से मुतासर अफराद को पानी से निकाल कर महफूज मुकामात पहुँचाने के लिए छिपा की टीम के इलाके में पहुँच गई। इस मौका पर छिपा की जानब से मुतासरीन को राशन तकसीम भी किया गया, जबकि बारिश में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का सिलसिला भी जारी है। अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आलमी मजलिस ज़िला लाहौर के ज़ेर एहतमाम मांगा मंडी और मदरसा जामिया उस्मानिया रायबंड में मुनक़्क़द की गई। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला लाहौर के ज़ेर एहतमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस में
جمعیت علماء اسلام تحصیل رائیونڈ کے امیر محترم مفتی خلیل الرحمان، جنرل سیکرٹری مولانا محمد یونس مدنی، مولانا یوسف جام، مفتی عبد الرحیم اور قاری ارشد نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں دیگر شہروں سے علماء کرام سمیت عوام الناس نے بھرپور شرکت کی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے سرگرم رہنما مبلغ ختم نبوت مولانا عبد النعیم نے گفتگو کرتے ہوئے دیگر علماء کرام کو اپنی اپنی ذمہ داری کا بھی احساس دلایا۔ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے آخر میں پیر سید محمود نے ملکی سلامتی پر دعا بھی کروائی۔ غازی احمد سے ہمارے بیورو چیف سائیں بخش کی رپورٹ کے مطابق حالیہ برساتوں کے باعث غازی احمد اور اس کے گرد و نواح میں برسات کے پانی نے سیلابی صورتحال اختیار کر لی۔ ہر طرف تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ پانی کے دباؤ کو زیادہ ہونے کی وجہ سے غازی احمد کے شہر ڈوبنے کے آثار بڑھ جانے اور آبی گزرگاہوں کی بندش کے باعث شہریوں و تاجروں نے اپنا کاروبار بند کر کے قومی شاہراہ بلاک کر کے نااہل انتظامیہ کے خلاف احتجاجی دھرنا دے دیا۔ سخت نعرے بازی کی گئی۔ دھرنے کے بعد قومی شاہراہ کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ آبی گزرگاہوں کو شیل پمپ سے میکا روڈ تک بند کر کے غیر قانونی بندوں کو کھولا جائے اور غیر قانونی شگافوں کو بند کر کے غازی احمد شہر کو ڈوبنے سے بچایا جائے، جبکہ دوسری طرف صورتحال میں دھرنا جاری رہے گا۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ نگرانز کا مدنی مشاورہ کیا گیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق مدنی مشورہ میں کثیر تعداد میں مختلف ڈسٹرکٹ نگرانز دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ مدنی مشورہ میں تمام ڈسٹرکٹ نگرانز کی کارکردگی کو چیک بھی کیا گیا۔ مدنی مشورہ میں ہر سطح پر مضبوط اسلامی بھائیوں کا تقرر کرنے، بروقت پیشگی و کاریگری جدول جمع کروانے پر زور دیا گیا۔ مدنی مشورہ میں سیلاب متاثرین کی بھرپور طریقے کی امداد اور دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت امدادی کیمپ لگانے کے متعلق ہدایات جاری کی گئی۔ مدنی مشورہ کے آخر میں ملکی سلامتی کی دعا بھی کروائی گئی۔ راجہ جنگ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت سیلاب متاثرین جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان کے لوگوں کے لیے ریلیف کیمپ لگانے کے متعلق اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران دعوت اسلامی راجہ جنگ اور FGRF ضلع قصور حاجی عبداللطیف اتاری نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم کو اپنی تمام تر سیاسی وابستیوں سے بالاتر ہو کر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر صحافیوں، تاجران، دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور بھرپور انداز میں تعاون کرنے کی یقین دہانی کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ طے پایا کہ انشاءاللہ العزیز اتوار صبح 8 بجے راجہ جنگ کے 3 مقامات پر امدادی کیمپ بھی لگا دیے جائیں گے۔ پہلا کیمپ مغربی ریلوے پھاٹک راجہ جنگ اور دوسرا کیمپ جامع مسجد فیضان مدینہ مین بازار نزد محبوب سویٹ راجہ جنگ اور تیسرا کیمپ چوک مچھلی والا راجہ جنگ میں لگایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم انشاءاللہ العزیز امدادی سامان کو جا کر کسی جگہ پھینک کر لٹا کر نہیں آئیں گے، بلکہ ضرورت مند لوگوں تک خود پہنچا کر آئیں گے۔ اجلاس میں آخر میں نگران دعوت اسلامی حاجی عبداللطیف نے مسلمانوں کی خیر خواہی اور آسانی کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کی۔